رائٹ. شاہ ولی اللہ نے دوسری طرف عوام الناس پر سیریس کام کیا، قرآن پاک کا فارسی ترجمہ کیا، کئی کتابیں لکھی، کئی مقالے لکھے، اور دعوت و تبلیغ کے ذریعے دوبارہ سے مسلمانوں کے اس زوال اور انحطاط کو دوبارہ سے بیدار کرنے کی کوشش کی کہ مسلمان اپنے عروج کی طرف جائیں. شاہ ولی اللہ کے بعد جو تیسرا بڑا وجود ہمیں مسلمانوں کو بیدار کرنے کے لیے نظر آتے ہیں وہ علامہ اقبال ہیں. علامہ اقبال ہیں بالکل. مگر اگر آپ تینوں ادوار کا کمپیرزن کریں، دیکھیے مجدد الفسانی اس دور میں تشریف لاتے ہیں جب مسلمان عروج پہ تھے. شاہ ولی اللہ اس دور میں تشریف لاتے ہیں کہ جب مسلمان اپنے آپ کو سٹیبلائز کرنے کی کوشش کر رہے تھے. اور علامہ اقبال اس وقت تشریف لاتے ہیں کہ جب مسلمان مکمل طور پر زوال میں جا کر گھٹا ٹوپ اندھیرا چھا چکا تھا، کمپلیٹ ڈارکنیس تھی کہ جب علامہ اقبال آتے ہیں. ان تینوں کا رول ایک ہی ہے، حالات، واقعات اور تاریخ کے ادوار مختلف ہیں. علامہ اقبال نے بھی کہ جب اپنے دور میں کام کرنے کا آغاز کیا تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے ایک دعا بھی کی کہ 300 سال سے ہند کے میخانے ہیں بند، اب وقت ہے کہ تیرا فیض عام ہو ساقی. یعنی اللہ تعالیٰ سے انہوں نے دعا یہی کی کہ اللہ 300 سال ہو گئے ہیں کہ مسلمانوں کا زوال شروع ہو چکا ہے، 300 سال شروع ہو چکے ہیں کہ مسلمان عروج کی طرف نہیں اٹھ سکیں، کبھی مسلمان اپنے آپ کو سٹیبلائز کر رہے ہیں، کبھی زوال میں چلے گئے ہیں، اب تو بالکل اندھیرا چھا چکا ہے. اور اسی لیے اقبال نے اپنی پوئٹری کے بارے میں کہا کہ میری پوئٹری کو تم صرف شاعری سمجھ کے درگزر نہ کر دینا، میں محرم راز ہوں درون میں خانہ، یعنی میں اندر کے راز جانتا ہوں، تاریخ کے، تقدیر کے. اللہ تعالیٰ نے جو فیصلے اس امت اور ملت کے بارے میں کیے ہوئے ہیں وہ راز اس نے مجھے آگاہ کیے ہیں، اور جو میں اپنی شاعری کے ذریعے تمہیں پیغامات دینا چاہ رہا ہوں وہ آنے والے کل کی خوشخبریاں اور بشارتیں بھی ہیں. زید صاحب، آپ نے مسلمانوں کے زوال کے حوالے سے بات کی، لیکن زوال میں مسلمان تو پوری دنیا میں شکار تھے، تو پھر اقبال جو ہیں وہ انڈیا میں ہی کیوں آئے؟ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ دیکھیے یہ تاریخ کا ایک بہت بڑا راز ہے. تاریخ کے ادوار کو اگر آپ اٹھا کے دیکھیے، مسلمانوں کی 1400 سال تاریخ کو، جس میں ایک پورا دور شروع میں عربوں کی قیادت تھی، بالکل، اس کے بعد وہ قیادت خلافت عثمانیہ کی طرف، ترکوں کی طرف چلی گئی. اور اقبال کا اس دور میں آنا ایک بہت بڑی نوید اور بشارت ہے اس بات کی کہ اب یہ قیادت اس خطے کے مسلمان، یعنی مسلمانان ہند یا سب کانٹیننٹ کے مسلمان اور خراسان، یعنی وہ تمام علاقے جو افغانستان، ایران اور سینٹرل ایشیا کے علاقے بنتے ہیں، اب یہ قیادت فطری اور تاریخی طور پر قدرت کی طرف سے اس علاقے کے مسلمانوں کو دی جائے گی. اقبال جیسا مفکر، دانشور اور مجدد امت مسلمہ میں پیدا نہیں ہوا پچھلے 150 سال میں، جب سے مسلمانوں کا زوال شروع ہوا ہے. شاہ ولی اللہ کے بعد تو پریکٹیکلی ان جیسا وجود پیدا نہیں ہوا، اور ان کا اس خطے میں ہونا بذات خود ایک اتنی بڑی بشارت ہے. اقبال کا جو فوکس ہے فارسی اور اردو کلام کا، اگر آپ اس کو نوٹ کریں تو پرٹیکولرلی انڈین سب کانٹیننٹ، ہمارا جو پاکستان کا خطہ آج بنتا ہے، ایران، افغانستان اور ایشیا وسطی، اور ان تینوں علاقوں میں اقبال کے کلام نے جو اثر چھوڑا ہے وہ اتنا غیر معمولی ہے کہ اگر آپ صرف اس کو اینالائز کیجئے. دیکھیے اقبال نے اس پورے خطے کے بارے میں جو کچھ ہونے والا ہے، جو وقت آنے والا ہے، جو انہوں نے پریڈکشنز کی ہیں، مثال کے طور پر ایران کے بارے میں انہوں نے کہا کہ تہران ہو اگر عالم مشرق کا جنیوا، شاید کہ قرۂ ارض کی تقدیر بدل جائے. یعنی اگر تہران ایک ایسٹرن جنیوا بن جائے، تہران اگر ایک یونائٹڈ نیشنز کی طرح ایک مرکز بن جاتا ہے تو امت مسلمہ کی انسانیت کی تقدیر بدل جائے گی. افغانستان کے بارے میں انہوں نے کہا کہ آسیا یک پیکر آب و گیلاست، افغانستان درو پیکل درست، در فساد آسیاست، امن و آسیاست. اسی قسم کا کوئی قریباً کہ افغانستان ایشیا کے اندر ایک ملک ہے. ایشیا اگر ایک جغرافک اینٹی ہے تو اس میں دل کی حیثیت افغانستان کی ہے. افغانستان میں اگر فساد ہوگا تو پورے ایشیا میں فساد ہوگا، اور افغانستان میں اگر امن ہوگا تو پورے ایشیا میں امن ہوگا. اس بات کو نوٹ کیجئے، 1979 کے بعد سے افغانستان میں فساد ہے، اور اس وقت سے پورے خطے میں مختلف جنگیں برپا ہوئی ہوئی ہیں. اقبال کا ویژن دیکھیے، اقبال نے جو سینٹرل ایشیا کی طرف ڈائریکشن کی اپنی، پورا تاجکستان، قازقستان اور تمام علاقے جو فارسی بولنے والی دنیا ہے. 1992 میں ہمیں یاد ہے کہ جب ہم افغانستان کراس کر کے تاجکستان کی سرحد پہ پہنچ چکے تھے اور بیچ میں ہمارے صرف آمو دریا تھا، اور اس طرف اکراس تاجکستان میں انقلاب برپا ہو رہا تھا، اور اس انقلاب کی بازگشت ہمیں افغانستان میں سنائی دیتی تھی کہ جہاں پر لاکھوں کا مجمع نکلتا تھا اپنے حکومت وقت کے خلاف بغاوت برپا کرنے کے لیے، اور علامہ اقبال کے شعر پڑھتا تھا، معمار حرم باز با تعمیر جہاں خیز از خواب گراں، خواب گراں، خواب گراں خیز، کہ اے وہ جس نے حرم کی تعمیر کی تھی وہ اب اٹھو اور دوبارہ جہان زمانے کی تعمیر کرو، اور اس تم گہرے خواب میں جو تم ڈوبے ہوئے ہو اس خواب سے بیدار ہو. یہ اقبال کا انفلوئنس 1992 میں سینٹرل ایشیا کے انقلاب کو برپا کرنے کا باعث بن رہا تھا.
زید صاحب ہم یہیں سے آپ کی ڈسکشن کنٹینیو کریں گے. ویورز وقت ہوا چاہتا ہے ایک چھوٹی سی بریک کا, آپ کو بتاتے چلیں ہم ڈسکس کر رہے ہیں اقبال پر اسرار کو. بریک کے بعد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوتی ہے. ویلکم بیک ویورز, آپ دیکھ رہے ہیں براس ٹیکس. زید صاحب ہم بات کر رہے ہیں اقبال پر اسرار کے حوالے سے اور پریزنٹ جیو پولیٹیکل سچویشن ان کا کیا رول ہے اس حوالے سے. پلیز دیکھیے, جو ہم بات کر رہے تھے کہ اقبال اس خطے میں کیوں آتے ہیں, ایگزیکٹلی آج اگر آپ پاکستان کا رول دیکھیے, پاکستان امت مسلمہ کی آخری چٹان ہے. ہم ایک واحد نیوکلیر پاور ہیں. اس پورے خطے کی سینٹر آف گریوٹی یا امت مسلمہ کی سینٹر آف گریوٹی پاکستان ہے. اللہ نہ کرے پاکستان کو کوئی نقصان پہنچتا ہے تو اس کے بعد امت مسلمہ کے دفاع کے لیے کوئی طاقت باقی نہیں بچتی ہے. افغانستان میں فساد ہے. ایران ایک دور سے اپنے دور سے گزر رہا ہے. سینٹرل ایشیا میں اس وقت ایک تبدیلی رونما ہو رہی ہے. اس وقت پوری دنیا کی نگاہیں اس خطے پر ہیں. پاکستان اس وقت پوری دنیا کے دشمنوں کا بھی مرکز بنا ہوا ہے اور امت مسلمہ کی امیدیں بھی اسی سے وابستہ ہیں. اور آنے والا دور کیا ہونے والا ہے, اس میں کیا تبدیلیاں آنے والی ہیں, اس میں کیا شاندار عروج ہے مسلمانوں کا, اور اس کا مرکز اس خطے نے بننا ہے, اس کی تمام بشارتیں اقبال ہمیں دے کے جا چکے ہیں. اقبال کا جو ویژن تھا, اقبال جس آنے والے وقت کو دیکھ رہے تھے, یعنی سبق پھر پر صداقت کا, شجاعت کا, عدالت کا لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا, یہ بشارت انہوں نے اس خطے کے مسلمانوں کے لیے دی ہے. اور اقبال نے جگہ جگہ اپنے اشعار میں یہ کہا ہے کہ آنکھ جو دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں, محو حیرت ہوں دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی. ایک اتنی بڑی بشارت انہوں نے آنے والے وقتوں کے لیے دی ہے. دوسرا یہ کہ کھول کر آنکھ میرے آئینہ گفتار میں آنے والے دور کی ایک دھندلی سی تصویر دیکھ. اقبال جو بشارت دے رہے ہیں کہ دیکھو میں جو باتیں تمہیں کر رہا ہوں آنے والے دور کی خوشخبریاں. قائد اعظم نے علامہ اقبال کے لیے سیر کا لفظ استعمال کیا تھا. سیر ایسے صاحب بصیرت, صاحب نگاہ وجود کو کہتے ہیں جو آنے والے دور کو دیکھ سکتا ہو, مستقبل کا شاعر ہو. اور یہی بات جو آنلڈ نے, ان کے استاد نے جو ان کے لیے کہی تھی کم و بیش انہی الفاظ میں, کہ یہ اپنے دور کے شاعر ہیں, ان کا دور آنے والا دور بھی انہی کا ہے اور یہ اپنے دور کے مخالف بھی ہیں. تو اس غیر معمولی وجود کا پاکستان میں آنا, اس غیر معمولی وجود کا ہندوستان کے مسلمانوں میں آنا ایک اتنی بڑی بشارت ہے اس خطے کے لیے جو فارسی اور اردو بولتا ہے, یعنی ہند اور خراسان کے یہ سارے علاقے, ایشیا وسطی, افغانستان اور ایران, سینٹرل ایشیا. اور یہ اس بات کی تاریخی طور پر ایک نشانی ہے, خوشخبری ہے کہ آئندہ آنے والا دور اس مسلمان کی قیادت اس خطے کے مسلمانوں کے پاس ہوگی اور اس میں ایک بہت بڑا رول پاکستانی مسلمانوں کا ہے. زید صاحب یہاں میں ایک سوال آپ سے کرنا چاہوں گی. اقبال کے ویژن کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو ہمیں دو ویژنز جو ہیں وہ کلیئرلی دیکھنے کو ملتے ہیں. پہلا تو یہ کہ اقبال کا جو تھیٹر آف آپریشنز تھا وہ سب کانٹیننٹ تھا, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اقبال جو تھا ان کا ایک گلوبل ویژن بھی تھا. تو ہاؤ ڈو یو کوریلیٹ دا ٹو؟ دیکھیے, یہ ایک غیر معمولی بات ہے کہ علامہ اقبال بنیادی طور پر پین اسلامسٹ تھے. بنیادی طور پر اقبال کا ویژن گلوبل تھا, یعنی خاص طور پر خلافت عثمانیہ کے حوالے سے, جب خلافت ٹوٹتی ہے 1921 اور 24 کے حوالے سے, اور اس وقت اس سے پہلے انڈیا کے مسلمانوں نے جو خلافت کی تحریک چلائی, اس سے پہلے جو جنگ طرابلس ہوتی ہے جس میں اٹلی حملہ کرتا ہے ترکی کے اوپر, علامہ اقبال کی تمام تر شاعری کا آغاز تو پین اسلامک ہوتا ہے. 1906 میں جب ایز اے اسٹوڈنٹ اقبال انگلینڈ جاتے ہیں اور وہاں پر آلریڈی کیمبرج میں یا آکسفورڈ میں ایک اسلامک سوسائٹی بنی ہوتی ہے, اقبال وہاں جا کے اس کا نام تبدیل کرتے ہیں اور اس کو پین اسلامک سوسائٹی کہتے ہیں. تو یہ بالکل واضح بات ہے کہ بنیادی طور پر اقبال میں جو جراثیم موجود تھے, جو ان کے اندر فیلنگز اور جذبات موجود تھے, وہ نیشنلسٹ نہیں پین اسلامک تھے. انہوں نے نیشنلسٹ شاعری بھی کی ہے, اس کے ہم آگے تفصیل بتائیں گے. لیکن اقبال کا ویژن خاص طور پہ جس طرح ان کی نگاہ امت مسلمہ پر اس وقت پڑی ہوئی تھی, جس طرح وہ پوری امت مسلمہ کا زوال دیکھ رہے تھے, جس طرح وہ یہ دیکھ رہے تھے کہ لارنس آف اریبیا کس طرح عرب مقامی قبائل کے ساتھ مل کر خلافت عثمانیہ کی جڑ کاٹ رہے تھے, اور جب خلافت ٹوٹتی ہے تو اقبال کو جو دکھ ہوتا ہے اس کے اوپر, چاک کر دی ترک کے نادا نے خلافت کی قبا, اپنوں کی سادگی بھی دیکھ, اوروں کی یاری بھی دیکھ. اور جس وقت یہ عرب مل کر بغاوت اور غداری کرتے ہیں مسلمانوں کے ساتھ, اور اس وقت اقبال کا وہ شعر جس نے آگ لگائی پڑی پورے ہندوستان کے مسلمانوں میں, ہاشمی بیچ رہا ہے آبرو دین مصطفیٰ, خاک و خوں میں لٹ رہا ہے ترکمان سخت کوش. اور پھر اقبال جب یورپ گئے تو خاص طور پر اسپین کہ وہ تمام مسلمانوں کی عظمت رفتہ کو دیکھنے کے لیے گئے کہ جہاں مسلمانوں کا زوال ہو چکا تھا. اور پھر قرطبہ کی مسجد میں جا کے
انہوں نے وہاں کے مقامی گائیڈ سے کہا کہ کیا میں یہاں 2 رکعت نفل پڑھ سکتا ہوں؟ تو اس عیسائی گائیڈ نے ان سے کہا کہ نہیں، یہاں پہ اجازت نہیں ہے. تو اقبال نے حیران ہو کے بلکہ بڑے جلال میں اس سے کہا کہ تم یہ ہمارے ساتھ سلوک کیسے کر سکتے ہو جب 800 سال ہم نے یہاں حکومت کی تو ہم نے تو کبھی تمہیں تمہاری عبادت سے نہیں روکا. تو وہ سٹن ہو گیا. اس نے کہا ٹھہریے میں بڑے پادری سے پوچھ کر آتا ہوں. جب وہ پوچھنے گیا ہے تو پیچھے اقبال نے اذان بھی دی اور نماز بھی پڑھی. اور اس کے بعد جو دل کو توڑ دینے والی شاعری انہوں نے کی ہے، جو رلانے والی شاعری انہوں نے کی ہے قرطبہ اور اسپین کے اوپر، دیکھیے، اور یہ سارے وہ کیفیات، یہ بالکل اس میں کوئی شبہ کی بات نہیں ہے. خود انہوں نے اپنے دوستوں سے کہا کہ میں ایشیا وسطی پر نگاہ ڈال رہا ہوں، ایشیا وسطی کے اوپر ایک مٹی کی دبیز تہ چڑھی ہوئی ہے، میں اپنی شاعری سے اس تہ کو توڑ کر وہاں آگ لگانا چاہتا ہوں. تو یہ بات بالکل واضح ہے کہ اقبال پرائمرلی پین اسلامک تھے، لیکن تھیٹر آف آپریشن انڈیا تھا، اس پر ہم ابھی آئیں گے. جی زید صاحب، بات کی ہم نے اقبال کے گلوبل ویژن کے حوالے سے بھی اور ان کے تھیٹر آپریشنز کے حوالے سے بھی، جو کہ سب کانٹیننٹ ہے. ڈسکشن کو ہم مزید آگے بڑھائیں گے، وقت ہوا چاہتا ہے ایک چھوٹی سی بریک کا. ویلکم بیک ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں براس ٹیکس. زید صاحب، ہم بات کر رہے تھے اقبال کے پین اسلامک ویو کی، تو کیا اس بارے میں آپ سمجھتے ہیں کہ اقبال کا کیا ویو تھا؟ ایکسپلین تھوڑا سا کریں. دیکھیے، یہی ہم بات آپ سے کر رہے ہیں کہ جو بات ہم نے آپ کو پہلے بتائی کہ بنیادی طور پر اقبال کا جو ویژن اور نگاہ تھی وہ پوری امت مسلمہ تھی. ان کا تھیٹر آف آپریشن تو محدود ہو سکتا ہے کہ جہاں پہ انہوں نے اپنی فارسی اور اردو زبان میں شاعری کی اور لوگوں کو لیکن ان کا ویژن، ان کی نگاہ آنے والے دور کی جو شاندار تصویر وہ قوم کے آگے پیش کرتے ہیں، ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تابہ خاک کاشغر، وہ ایک دوبارہ اس خلافت کے احیاء کی بات کرتے ہیں کہ جو خلافت جس کے ٹوٹنے سے یا جس کو بچانے کے لیے ہندوستان کے مسلمانوں نے تحریک خلافت جاری کی تھی. طرابلس کی جنگ جس میں فاطمہ بنت عبداللہ انہوں نے پہلی یہ پوئم لکھی، یہ 1912 کی شاعری ہے ان کی، کہ جب اٹالینز نے حملہ کیا خلافت عثمانیہ کے اوپر اور ترک مسلمان بجگری سے لڑ رہے تھے اور انڈیا کے مسلمانوں میں آگ لگانے والے علامہ اقبال تھے. یعنی فاطمہ تو آبرو امت کی مرحوم ہے، ذرہ ذرہ تیری مشت خاک کا معصوم ہے. وہ طرابلس کی جنگ میں بچی 12 سال کی جو غازیوں کو پانی پلاتے ہوئے شہید ہوئی تھی، جس نے پورے ہندوستان کو رلا دیا تھا. اسی طرح بادشاہی مسجد میں 1912 میں ایک جلسہ ہوتا ہے. یہ 1912 کی بات ہم کر رہے ہیں کہ جب مسلم پولیٹیکل پروسیس انڈیا میں شروع بھی نہیں ہوا تھا. اور اقبال کا ویژن دیکھیے اور ان کی پولیٹیکل ایکٹیویزم جو پین اسلامک پوائنٹ آف ویو تھا وہ شروع ہو چکا تھا. کہ جنگ طرابلس کے حوالے سے بادشاہی مسجد لاہور میں 1912 میں انہوں نے ایک شعر کہا کہ جھلکتی ہے تیری امت کی آبرو اس میں، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک تحفہ پیش کر رہے تھے اور فرمایا کہ جھلکتی ہے تیری امت کی آبرو اس میں، طرابلس کے شہیدوں کا ہے لہو اس میں. اور یہ شعر جب انہوں نے پڑھا ہے تو اس کے بعد رپورٹ یہ کیا جاتا ہے کہ پورے بادشاہی مسجد میں لوگ دھاڑے مار کے رو رہے تھے، ہنگامہ ہونے کا اندیشہ ہو گیا شہر میں، جذبات اتنے آؤٹ آف کنٹرول ہو گئے لوگوں کے. اور اس کے بعد مسلمانوں کے ڈیلیگیشنز جانا شروع ہوئے، عورتوں نے اپنے زیور دے دیے، مسلمانوں نے اپنی جان و مال عزت سب کچھ، مجاہدین یہاں سے گئے ترکوں کی مدد کرنے کے لیے. یہ آگ لگانے والے علامہ اقبال تھے. اور اقبال خود فرماتے ہیں کہ اگر میں چاہوں تو پوری امت میں ایسی آگ لگا سکتا ہوں، لیکن میری قوم ابھی اس آگ کو برداشت کرنے کے قابل نہیں ہے، ابھی وہ آرگنائز نہیں ہے اتنی کہ فساد پھیل جائے گا. ورنہ مجھے اللہ نے یہ صلاحیت دی ہے کہ میں امت کو بیدار کرنے کے لیے اس کو ایک تحریک برپا کر دوں اس میں. تو یہ غیر معمولی ویژن. پھر دوسرا علامہ اقبال نے جب پیام مشرق لکھی، ان کی جو وہ فارسی کا کلام انہوں نے، اور پیام مشرق کو ڈیڈیکیٹ کیا افغانستان کے صدر بادشاہ امان اللہ خان کے نام. لوگوں نے اس پہ بھی یہی سوال کیا کہ امان اللہ خان کے نام کی. انہوں نے کہا کہ اس لیے کہ وہی ایک آزاد مسلمان ریاست اس وقت رہ گئی ہے، باقی پوری مسلمان دنیا غلام ہو چکی تھی مکہ اور مدینہ کے علاوہ. اور اقبال کو مسلمان حکمرانوں سے بہت امیدیں تھیں، انہوں نے بہت زیادہ کام کیا افغانستان کے بادشاہوں پر. اور 1918-1920 میں آپ کو یاد ہوگا کہ ہندوستان میں ایک فتوے جاری ہو گئے تھے، تحریک ہجرت جاری ہو گئی تھی، یعنی ہجرت کر کے مسلمان افغانستان جانا شروع ہو گئے تھے. اور بہت بڑی تعداد میں لوگوں نے اپنے گھر بار بیچ کے، اپنے کاروبار ختم کر کے، اس لیے کہ مسلمان مکمل طور پر انگریزوں کے قبضے میں آ چکے تھے ہندوستان میں، اور ایک تحریک برپا ہوئی تھی. چونکہ انگریزوں نے پہلی جنگ عظیم کے بعد مسلمانوں کے ان تمام علاقوں پہ قبضہ کر لیا تھا جو مسلمانوں کے لیے متبرک تھے. قبلہ اول انگریزوں کے پاس چلا گیا تھا، خلافت عثمانیہ ٹوٹ گئی تھی. تو انگریزوں کے خلاف اتنا غصہ تھا کہ مسلمانوں نے فیصلہ کیا کہ اب انگریزوں کی حکمرانی میں زندگی نہیں گزاری جائے گی، اور ہجرت کر کے افغانستان گئے.
اور علامہ اقبال نے افغانستان کے حکمرانوں پر اتنا زیادہ کام کیا ہوا تھا اور کام کر رہے تھے اس لیے کہ ہندوستان کے مسلمانوں کو وہ اپنے پاس پناہ دیں، اور انہوں نے پناہ دی بھی. یعنی 1928 میں تقریباً کہ جب بچہ سقا کی حکومت نے امان اللہ خان کا تختہ الٹ دیا اور جنرل نادر شاہ یورپ سے افغانستان جا رہے تھے اپنی حکومت کو واپس لینے کے لیے، تو علامہ اقبال لاہور ریلوے اسٹیشن پر ان سے ملاقات کرتے ہیں اور اپنی زندگی کی جمع پونجی 10,000 روپیہ نکال کر نادر خان کو دیتے ہیں کہ تم جاؤ اور دوبارہ اپنی حکومت واپس لینے کے لیے تمہیں جس ملٹری ایکسپیڈیشن کی ضرورت ہے اس کا خرچ میں تمہیں دیتا ہوں اپنی جیب سے. یہ ان کا کنٹریبیوشن تھا. اس نادر خان نے ان سے پیسے نہیں لیے کہ ہمارے پاس وسائل ہیں، لیکن اقبال کا جذبہ دیکھیے کہ اتنا سیریسلی لیتے تھے افغانستان کی حکومت کو وہ، اور ان کا اتنا گہرا تعلق تھا سر. وہ آنے والے وقتوں میں دیکھ رہے تھے کہ افغانستان کا رول کیا ہوگا امت مسلمہ کے حوالے سے. تو شروع میں اقبال کا تمام فوکس پین اسلامک تھا. ایگزیکٹلی. اور اس کے بعد اس پورے حالات کو دیکھنے کے بعد جب دوسرا ویژن انہوں نے دیا ہے، ان کا دوسرا ویژن بھی اگر آپ نوٹ کیجئے تو 1906 سے لے کر جب وہ ولایت پڑھنے گئے، اس کے بعد 1912 میں جنگ طرابلس کے حوالے سے انہوں نے مسلمانوں کو بیدار کیا. اس کے بعد مسلم تھاٹ پروسیس پر وہ غور و فکر کرتے رہے ہندوستان کے مسلمانوں پر. اس کے بعد 1930 میں کہیں جا کے انہوں نے مسلمانوں کی علیحدہ ریاست کا تصور دیا ہے. اس سے پہلے غور و فکر کے بعد اقبال ایک طویل پروسیس سے گزرے ہیں. ان کو حکیم الامت کہا جاتا ہے. حکیم الامت کا مطلب ہے کہ پوری مسلمان امت کے تمام امراض کی تشخیص انہوں نے کی. انہوں نے آئیڈینٹیفائی کیا کہ مسلمان امت کو بیماری کیوں ہے، زوال کیوں اس کا آ گیا. اس کے سوشل، فلسافیکل، اکیڈیمک، اس کے ٹیکنیکل ہر ایسپیکٹ سے انہوں نے اس کو ویو کیا کہ کہاں یہ معاملات ہیں کہ اس کی روحانیت گم ہو گئی، کہاں اس کا قرآن سے تعلق ٹوٹ گیا، کہاں اس کے وہ نگاہ بلند اور سخن دل نواز اور جہاں پرسوز تھی وہ گم ہو گئی اس کی، اور کہاں پہ اس کے نوجوانوں کا زوال آیا، کہاں پہ اس کا معاشی زوال آیا، اخلاقی زوال کس طرح آیا. اور اس کے ساتھ ساتھ ہندوستان کے حالات کو دیکھتے ہوئے جہاں انگریز بھی موجود ہیں، جہاں ہندو بھی موجود ہیں، جہاں مسلمان بھی منتشر ہیں مختلف قسم کی جماعتوں میں، اس کے بعد حکیم الامت نے یہ علاج تجویز کیا امت کے زوال کا، ہندوستان کے مسلمانوں کے زوال کا، کہ جب تک ان کو ایک علیحدہ اسلامی ریاست نہ دی جائے اس وقت تک وہ مرکز نہیں بنے گا کہ جس مرکز کی بنیاد پر مسلمانوں کی خلافت اسلامی کا احیاء اور مسلمانوں کی عظمت رفتہ کو دوبارہ حاصل کیا جا سکے. پاکستان ان کی نظر میں ایک سٹیپنگ سٹون تھا. پاکستان ان کی نظر میں ایک ایسا مرکز تھا کہ جس پر کھڑے ہو کر امت مسلمہ دوبارہ عالم اسلام اور دنیا کی قیادت سنبھال سکتی تھی. دیکھیے 1914 میں انہوں نے اسرار خودی اپنی کتاب لکھی. اسرار خودی ان کا ایک ماسٹر پیس ہے، ایک ایسی کتاب جو فارسی زبان میں انہوں نے سب سے پہلے لکھی. اس وقت تک تو انڈیا کے مسلمان علامہ اقبال کے اس پولیٹیکل تھاٹ پروسیس سے واقف بھی نہیں ہوئے تھے ٹھیک سے. اس وقت اقبال کا فوکس پرشین سپیکنگ ورلڈ تھی. ان کے والد، علامہ اقبال کے والد نے خاص طور پر علامہ اقبال سے کہہ کر یہ کتاب لکھوائی تھی. اور جب یہ کتاب اس دور میں نکلتی ہے تو پوری دنیا میں اس نے تہلکہ مچا دیا. پروفیسر نکلسن نے انگلینڈ سے علامہ اقبال سے اجازت طلب کی کہ ہم اس کتاب کو انگریزی میں ترجمہ کرنا چاہتے ہیں. علامہ اقبال اس خط کو پڑھ کر روئے، کہنے لگے کہ یہ کتاب میں نے مسلمانوں کے لیے لکھی ہے اور حال مسلمانوں کا یہ ہے کہ مسلمان اس کو پڑھنا نہیں چاہتے اور انگریز اس کا ترجمہ کرا کر اس سے فیض حاصل کرنا چاہتے ہیں. پورے یورپ میں اس کی کئی زبانوں میں ترجمے کیے گئے اس دور میں، اور یہ کتاب یورپ نے اتنے شوق سے پڑھی، اور پوری خاص طور پہ فارسی سپیکنگ ورلڈ کے لیے جو علامہ اقبال نے یہ ٹارگٹ کیا تھا. علامہ اقبال کا انیشل فوکس جیسے ہم نے عرض کیا ٹوٹلی پین اسلامک. اب اس پین اسلامک ویژنری تھنکر، فلاسفر، آئیڈیالوگ اور سیئر کہ جو آنے والے دور کی تصویر دکھا رہا تھا اپنی امت اور ملت اور قوم کو، اس کا فوکس انڈیا کے مسلمانوں پہ تھا. اور وہ انہوں نے کس طرح کام کیا وہ ہم ابھی بات کرتے ہیں. ویورز وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا. بات کر رہے ہیں ہم علامہ اقبال کے اسلامک ویو کی، لیکن پین اسلامک آبویسلی. بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں براس ٹیکس. زید صاحب، ہم بات کریں گے اب اقبال کے اس رول کے حوالے سے جو انہوں نے انڈین سب کانٹیننٹ کے جو مسلمان ہیں پرفارم کیا، سوال سے اسپیشلی جو انہوں نے پولیٹیکل تھاٹ پروسیس جنریٹ کیا. پلیز اس بارے میں کچھ ایکسپلین. دیکھیے اقبال کی شاعری کو اپنے پس منظر میں دیکھیے گا، خاص طور پہ جو انہوں نے انڈیا اور سب کانٹیننٹ کے مسلمانوں کے حوالے سے کی. 1857 کی وار آف انڈیپینڈنس کے بعد مکمل طور پر مسلمانوں کو کچل دیا گیا تھا. یعنی یہ وہ کیفیت تھی کہ جب ہزاروں کی تعداد میں مسلمان علماء، ہمارے اسکالرز، ہمارے دانشور، ہمارے اشرافیہ، ہمارے پڑھے لکھے تعلیم یافتہ مسلمانوں کو انگریزوں نے سولیاں
सूलियों पर चढ़ाया, तबाह बर्बाद करके रख दिया। पूरी मुसलमान इंफ्रास्ट्रक्चर जो 1000 साल से इंडिया पे मुसलमान जिसकी मदद से हुकूमत कर रहे थे, उस पूरे निजाम को तब्दील करके रख दिया। अंग्रेजों ने डेफिनेशन तब्दील कर दी कि तालीम किसे कहते हैं। मुसलमानों के तालीमी निजाम तब्दील करके एक ऐसा तालीमी निजाम मुसल्लत किया गया कि जिसमें अंग्रेजों को हाकिम तस्लीम किया गया था, और तो हर चीज जो अंग्रेजी तहजीब से आती थी उस तहजीब को बहुत ग्लोरीफाई कर बहुत ज्यादा उससे मरूब कर दिया गया था हिंदुस्तान के रहने वालों को। साथ साथ मायूसी, एक मायूसी का ऐसा आलम कि जिसकी कोई मिसाल तारीख हिंदुस्तान में नहीं मिलती थी। इससे पहले हिंदुस्तान के मुसलमान कभी अपने आप को इतना जलील और कितना तबाहशुदा महसूस नहीं करते थे जितना अंग्रेजों के खास तौर पे 1857 के बाद का जो दौर है इसमें मुसलमान महसूस करते थे। और फिर सिर्फ हिंदुस्तान के हवाले से नहीं, आलमी सतह पर भी चूंकि मुसलमान बुरी तरह मार खा रहे थे। पहली जंग अजीम के बाद तो खिलाफत उस्मानिया ही टूट गई बिल्कुल। तो मायूसी दर मायूसी, यानी हालत यह थी कि प्रैक्टिकल डार्कनेस थी, कोई उम्मीद, कोई फ्यूचर मुसलमानों के आगे मौजूद नहीं था। इखलाकी जवाल हो चुका था, रूहानी जवाल हो चुका था, कोई पॉलिटिकल सोशियो इकोनॉमिक पावर मुसलमानों के पास बाकी नहीं बची थी, मगरिब से मरूब थे। तो इस प्रोसेस में जब कोई सियासी क़यादत, मजहबी क़यादत, रूहानी क़यादत ना हो और इखलाकी तौर पर जवाल हो चुका हो, तो जाहिर है इकबाल को, हकीमुल उम्मत को इस कौम की नब्ज शनासी में बहुत धीमे धीमे आपने काम किया और बहुत वक्त लगा उन तमाम सॉल्यूशंस को डिजाइन करने में कि जिसके नतीजे में मुसलमानों को दोबारा बेदार होकर अपनी कुव्वत और ताकत को दोबारा हासिल करना था। जो मुसलमानों में फिरका वाराना मसाइल थे, यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी को छो बताओ तो सही, तो मुसलमान भी हो। शिकवा और जवाब शिकवा जो उन्होंने लिखा, मास्टरपीसेस हैं इस बात के कि उम्मत के जितने मसाइल थे उनको डायग्नोस किया गया, रिकग्नाइज किया गया। पहली दफा मुसलमानों को यह बताया गया कि तुम्हारी शान, तुम्हारा उरूज क्या था, तेरी निगाह से दिल सीनों में कांपते थे, खोया गया है तेरा जज्बे कलंदराना। तुम एक जमाने में ऐसे कलंदर थे, ऐसे दरवेश थे कि पूरी दुनिया को तुम ठोकर मार के उड़ाते थे। अब तुमने हुक्मरानों की, बादशाहों की दुनियादारी में तुम पड़ चुके हो, तुम शाहीन हो, शाहीन शहल औलाद कहा, यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शाहीन हो तुम लोग। और फिर उसको कहा कि नहीं है तेरा नशीमन कसरे सुल्तानी पर, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में। दोबारा से इसको उस दलेरी का, जुर्रत का, उस तमाम किरदार का पैगाम इस कौम को देना था। मगर पॉलिटिकल थॉट प्रोसेस, अगर पॉलिटिकल एनवायरमेंट आप देखिए तो उस जमाने में मुसलमानों की क़यादत थोड़ी देर के लिए उठती थी, उसके बाद मुंतशिर हो जाती थी। नहीं, खिलाफत मूवमेंट एक चली जिसमें अली ब्रादरान ने माशाल्लाह एक शानदार किरदार अदा किया, मगर कोई ऐसी सियासी क़यादत मुसलमानों की नहीं उठ रही। कायद आज़म, उस वक्त कायद आज़म नहीं थे, मोहम्मद अली जिन्ना थे जो कांग्रेस में थे और बहुत अरसे तक हिंदू मुस्लिम यूनिटी के लिए काम करते रहे। अल्लामा इकबाल तलाश करते रहे पूरे इंडिया में कि उन्हें कोई ऐसा वजूद मिल जाए कि जो मुसलमानों की क़यादत करने के लिए जिसको तैयार किया जा सके। 1930 में इलाहाबाद के इजलास में आपने बिलाखिर अपने तमाम गौर और फिक्र के बाद जो रूहानी तौर पर आपको इशारा किया गया था, देखिए इकबाल को बता दिया गया था कि नया मुल्क बनेगा। इकबाल ने साफ साफ ये बात बिशारत अपने शेर में दी थी कि करेंगे अहले नजर ताजा बस्तियां आबाद, नहीं है मेरी निगाह सूए कूफा बगदाद। यानी मैं उस तरफ नहीं देख रहा हूं, कूफा और बगदाद की तरफ, मैं नई बस्तियां आबाद करने की बात कर रहा हूं। इंडिकेशन हो चुकी थी और करेंगे अहले नजर ताजा बस्तियां आबाद। यानी वो इतने विजनरी थे, इतने थिंकर थे, उनको आगे इतना नजर आ रहा था, जैसे उन्होंने कहा कि आने वाले वक्त की एक धुंधली सी तस्वीर देख, सब कुछ बता चुके थे कि वो क्या होने वाला है। उसके लिए उनको एक एग्जीक्यूशनर चाहिए था, यानी थिंकर, फिलोसोफर ये खुद थे, उनको एक अपने सामने लीडर चाहिए था कि जो मुसलमानों के लिए, मुसलमानों की क़यादत संभाल सके। इस काम के लिए इनकी निगाह कायद आज़म पर पड़ी। कायद आज़म मायूस होकर चले गए थे विलायत। अल्लामा इकबाल पहली गोल में इस कॉन्फ्रेंस में, दूसरी पे इन पे गए, कायद आज़म को मजबूर किया है। तमाम तर अपनी फिलॉसफी और आइडियोलॉजी के साथ घंटों डिस्कशंस होती थी, जिसमें कायद आज़म को सेलेक्ट करके वापस लेकर आए हैं ये, और मुसलमानों की क़यादत कायद आज़म के हवाले की और अपना पूरा वजन, अपना पूरा बोझ उन्होंने कायद आज़म के पीछे डाला कि कायद आज़म की हिफाजत पुष्ट से की जा सके। यानी हिंदुओं के डेलीगेशन आके इनको भड़काने की कोशिश करते थे, कांग्रेस के डेलीगेशन के अल्लामा इकबाल से कि आप मुसलमानों के इतने बड़े थिंकर फिलोसोफर हैं, आप क्यों नहीं लीडर बनते हैं। और इस पर ये भड़क कर कहते थे अल्लामा इकबाल कि मुसलमानों के लीडर जिना हैं और मैं उनका एक अदना सिपाही हूं। और 1937 में कि जब पूरी दुनिया से मुसलमानों ने खत लिखे अल्लामा इकबाल को, जब इनकी बीमारी की बात फैल गई,
تو انہوں نے خط لکھے کہ ہم آپ کی صحت کے لیے اور آپ کی لمبی عمر کے لیے دعا کر رہے ہیں. تو جواب میں خط لکھوائے تمام دنیا کے مسلمانوں کے انہوں نے کہ اب میرے لیے نہیں, جناح کے لیے دعا کریں کہ اب وہ مسلمانوں کے لیڈر ہیں. اب باغ دوڑ انہوں نے سنبھالنی ہے. علامہ اقبال کے انتقال کی خبر جب قائد اعظم کے پاس پہنچی ہے تو اس وقت وہ ایک جلسے سے خطاب کر رہے تھے کلکتہ میں کہ جو فلسطین کے مسئلے پر بلایا گیا تھا. اس جلسے کو اسی وقت ایک تعزیتی جلسے میں تبدیل کر دیا اور قائد اعظم نے پہلی مرتبہ اپنے اس تعلق کا انکشاف کیا کہ جو ان کا علامہ اقبال کے ساتھ تھا. وہاں پر انہوں نے علامہ اقبال کی شان میں جو کلمات کہیں, تھنکر, فلاسفر, آئیڈیالوگ, سیئر, اور پھر آخر میں یہ بھی بتایا کہ جو کچھ میں کر رہا ہوں میرے پیچھے جو چٹان تھی, میرے پیچھے جو روحانی وجود تھا کہ جو مجھ سے یہ کام کروا رہا ہے, جس نے مجھے یہ بنا دیا ہے جو میں آج ہوں, جس نے مجھے محمد علی جناح سے قائد اعظم بنا دیا ہے, وہ علامہ اقبال تھے.